السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کیا ہے، ماؤں کا بھی بننا بہت ضروری ہے، ماں باپ بھی دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے، ماں کا دین بھی کیا ہے، سات خاندان کو دیندار بناتا۔ جب باپ دیندار ہوتا تو چوکٹ تک رہتا دین۔ لیکن بچوں کے لیے، مرد بچوں کے لیے باپ کا دیندار ہونا بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا کہ باپ وہ لوگ اگر صحیح راستے پہ نہیں ہیں تو بھی بچے بہت اچھے رہتے، نمازی، پرہیزگار، دیندار۔ کہیں ایسا بھی ہوتا، بعض گھرانوں میں والدین نمازی، پرہیزگار، دیندار ہے، بچے کیا ہے تھوڑا الگ راستے پہ ہے، تو ایسا بھی ہوتا۔ تو دیکھو اپنے دین میں دیکھو، 3 ماؤں کا تو ہم لوگ کیا ہے ذکر بھی کرتے، اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا۔ ام عیسیٰ، ام موسیٰ، ام اسماعیل، یہ ماویں بھی کیا ہے دیکھو کتنی تقویٰ پرہیزگار تھے۔ کیسا تقویٰ، کیسی پرہیزگاری، کیسی دینداری، کہ اپنے اولاد کو بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ اور یہ ماویں دیکھو کیسی تربیت تھی بچوں کی۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہی دیکھو، جب چھوڑ کے آ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو ایک گھنا جنگل تھا، ریگستان تھا، کچھ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کھجور پانی دے دیے اور وہاں چھوڑ دیے۔ بار بار یہ بی بی ہاجرہ یہ بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا، آپ ہم کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہے، یہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ بولے تو ہاں بول کے ایسا منڈی ہلائے تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ میرے کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہے۔ جب پورا کانفیڈنس آ گیا ان کو، جب اللہ تعالیٰ چھوڑو بولتا اب ہمارا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کرتے بول کے، ایسا تقویٰ، ایسا یقین تھا اللہ پہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے، بس ان لوگوں کا مطلب یہی رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر فرمائے تو بس یہ کام ہم کو کرنا ہے، اور اللہ کیا ہے ہم سے راضی ہو جائے، بس ایک ہی ان کے نظر میں یہ ایک ہی بات رہتی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بار بار یہی ان کو۔ دیکھو کہ کیسا ہے لوگوں کا یقین تھا، کیسا اطمینان دل میں، کیسا مطمئن اللہ کے فیصلوں سے، کہ اللہ فیصلہ کر دیے بس ہم کو اس میں مطمئن رہنا۔ ایک ریگستان میں کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، تھوڑے کھجور، تھوڑے پانی دے دیے اور گھنے ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے، تو بھی دیکھو کیسا یقین ہے ان لوگوں کا، تھوڑا سا صبر ان لوگوں کا، جو دین کے لیے کرے، تو ان کا دیکھو آج اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو وہی جیسا وہ کرے۔ بی بی ہاجرہ جیسا کہ بچہ پیاسا تھا، گھنا جنگل تھا، گھنی جھاڑی پہاڑ تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک بار دیکھ کے بھی خاموش بیٹھ جاتے کہ کچھ ہے ہی نہیں، میں وہاں کیوں جاؤں۔ ایک کمزور بچہ لا کر گود میں لے کر، ماں کتنی پریشان حال ان کے، کیا کیا پڑھ رہے تھے ہوں گے، کیسا اللہ سے تقویٰ، کیسا ربط، کیسا گہرا تعلق اللہ سے۔ بچے کو اگر ہم جیسی ماویں ہوتے تو ارے بچہ کہیں دم تو نہیں چھوڑ دیں گا، اگر میں جا کے آئے تک ایسا کچھ بھی ہو جائیں گا بچے کو، بلکہ سوچ سکتے تھے۔ لیکن دیکھو کیسا تقویٰ لوگوں کا، کیسا کانفیڈنس، کیسا ہمت سے، کتنے اسمارٹ تھے۔ دیکھو حاجر علیہ السلام ایک بار جا کے دیکھے وہاں کچھ بھی نہیں دکھ رہا، گھنا جنگل ہے، پہاڑیاں ہیں، کچھ نہیں۔ ایک بار گئے، پھر 2 بار گئے، پھر 3 بار گئے۔ ہم جیسے رہتے تو جانے دو، اب 3 بار گئے، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، اب جانے کا کیا ہے بلکہ سوچتے تھے۔ نہیں دیکھو 7 بار پوری کوشش کرے، تو دیکھو انسان کو کیا ہے کوشش بھی کرنا پڑتا، کیسا بھی ماؤں ہیں اگر چھوڑ دیے، چلو بچہ ایسی ہے اس کو جانے دو، اب اس کو چھوڑ دو بول تو ایسا نہیں ہوتا، کوشش کرنا پڑتا۔ دیکھو کمزور تھا بچہ، دودھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے، کمزور بچہ ہے، کچھ بھی ہوتا بول کے ماں گود میں لے کے بیٹھتے تھے، لیکن اس کو کیا ضرورت ہے، ابھی کیا ہونا، کس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ پانی کی تلاش میں دیکھو 7 چکر لگائے۔ اب دیکھو ان کا تھوڑا صبر، یقین اللہ پہ بھروسہ، اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، جو اللہ ان کو فرمائے وہ کام وہ لوگ
بس کرنا کرنا ہی یہ بول کے کرتے تھے. تو دیکھو کیسا آج پورے عورت مرد حضرات اور عورتیں بھی وہی ایکشن کرے بغیر نہ عمرہ ہوتا نہ حج ہوتا. آپ کیسا 7 چکر لگائے صفا مروا کے، صفا سے مروا، مروا سے صفا. تو ویسا دیکھو پورے لوگ کر رہے کروڑوں کی تعداد میں. دیکھو کتنا عزت سے ان کا نام لیا جا رہا، کتنا احترام سے نام لیا جا رہا. ہاں ان کی قربانی کا دیکھو کتنا بڑا یہ ہے آج بھی. ہاں قرآن شریف میں جگہ جگہ ان لوگوں کا ذکر ہے. ہاں موسیٰ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا بچہ تھا، ان کو جب حکم ہوا کہ یہ بچے کو اگر نہیں چھوڑتے تو قتل ہو جاتا تھا وہ بچے کا، تو ندی میں چھوڑ دو بولے، دریا میں، ندی میں ایک، تو اس میں چھوڑنے بھی کون سی ماں برداشت کر سکتی کہ ایک معصوم بچے کو ایک ٹوکری میں بٹھا کر چھوڑ دینا. ہاں نہیں، جب اللہ کا حکم ہوا بس اللہ پہ صابر، یہ کام کرنا ہے، بس کرنا ہے، بس چھوڑ دیے. دیکھو کیسا ہوا ان کا، دیکھو ہر چیز کا انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا صبر، اس کے پیچھے اتنا بڑا فائدہ، اتنی بڑی کیا ہے ان کے صبر کا، اتنا بڑا اجر، اتنا اچھا اجر. دیکھو تھوڑا سا صبر، گیا پھر بچی گئی ان کے پیچھے، پھر دودھ کس کا بھی نہیں پیتے موسیٰ علیہ السلام، پھر ماں کو آنا پڑتا. دیکھو ان کا اجرت بھی ملی ان کو دودھ پلانے کی. ایک تو آمدنی کا ذریعہ بھی ہو گیا، ایک تو بادشاہ کے گھر میں پرورش ہوئی بچے کی، بادشاہ کے گھر میں رہنے کا موقع ملا. تینوں بھی رہ گئے وہیں، بچی بھی رہ گئی، ماں بھی رہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی رہ گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ہے راستے بناتے، تھوڑا سا کیا ہے ہم کیا ہے صبر کرنا ہے اور یقین کرنا ہے. دیکھو وہ ماں کا بھی ہم لوگ ذکر لے سکتے، بار بار آ گیا. عیسیٰ ابن مریم، کتنے اس سے نام لیا جاتا. دیکھو ایک لقب، دیکھو نبی کا لقب ملا ان کو. جہاں کہیں بھی ان کا نام لیتے عیسیٰ ابن مریم بول کے آتا. دیکھو ان کے مریم علیہ السلام کے واسطے تو ایک پورا سورہ ہی اتار دیے قرآن شریف میں. اور کیا ہے ان کا نام دیکھو کتنا نبی کے نام سے جوڑ دیے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ کو ان کی شرم و حیا پسند آئی. عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھو ان کی کیا ہے ادا پسند آئی اللہ تعالیٰ کو. بہت شرم و حیا والی تھے انہوں. تو جو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کو بولتے کہ اب آج کل میڈیا میں اس میں سے بولتے عورت کا مقام نہیں ہے، عورت کو کوئی مقام نہیں ملا مسلم میں، ایسا بولتے. تو کتنا بڑا مقام ملا ان کو. دیکھے تو قرآن شریف کی ایک مثال ہے مریم علیہ السلام، مس قرآن شریف ہے وہ تو. کتنے وہ ہے ان لوگوں کے، کیسے جذبات، کیسے حالات. اتنے بچے کو، چھوٹا بچہ، ان کو کیا ہے جب قربانی کا کیسا جذبہ لا کر جب لٹایا جاتا تو بابا جان آپ آنکھ پر پٹی لگا لو اور مجھے الٹا کر دو، آپ دیکھ نہیں سکیں گے، کہیں آپ کی نیت میں کھوٹ تو نہیں آ جائیں گی، نہیں بدل جائیں گے. وہ والد آسمان کے طرف دیکھ کے ابراہیم کی محبت میں کیا میں آپ سے دور ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ، آپ ایسا سمجھ رہے کیا بول کے آسمان کی طرف دیکھ کے ان کے ورڈ دیکھو کیسے ورڈ ہے، کیسا تقویٰ، کیسی پرہیزگاری، رونگٹے ٹھہر جاتے جسم کے. کیسا تقویٰ ہے دیکھو لوگوں کا. اتنا بچہ ان کے کیسا تقویٰ، کیسا گہرا تعلق اللہ سے. ماں باپ کا تعلق جب ہوئیں گا تو بچوں کا بھی کیسا جذبہ ہوئیں گا. دیکھو آج ہم کون سی اس میں ہیں، اللہ ہم سے یہی سوال کریں گے کہ تم لوگ میرے کو بھول گئے، کون سی خوشی میں بھول گئے جب میں تمہارے کو بھیجا تھا دنیا میں. کس لیے بھیجا تھا؟ پوری دنیا بنائی میں تم لوگوں کے واسطے، آپ لوگوں کو استعمال کرو بول کے بنایا. ہر ایک فروٹ بنائے، ہر ایک چیز بنائے، ہر ایک آرام کی چیز دیے، تم لوگوں کو فائدہ اٹھاؤ بول کے. اور تم لوگ کر کے کیا آئے وہاں پر؟ کس چیز نے مجھے بلا دیا تھا تم کو؟ کیا میں اولاد دیا بول کے تم لوگ بھول گئے کیا؟ نہیں میں تم کو دولت مند بنایا بول کے بھول گئے میرے کو؟ کس لیے بھول گئے تم لوگ میرے کو؟ یہ سوال کریں گے ہم سے اللہ تعالیٰ.
دیکھو ہم مرنے سے پہلے ہم لوگوں کا جائزہ یہی لے لینا، ہم لوگ دنیا میں کہ ہم کیا کر رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بھیجے اور ہم کہاں تک صحیح ہے۔ یہ جائزہ ہم کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود دیکھ سکتے کہ ہم کہاں تک پرفیکٹ ہے۔ نیتوں پہ دار و مدار ہے، پوری لائف کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہوئیں گی، خالی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کر رہا ہوں اللہ کے لیے، روزہ رہ رہا ہوں اللہ کے لیے، خیر و خیرات کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ہم جب اللہ کے لیے کر رہے، جب اٹھ رہے راتوں کے نیند سے بیدار ہو رہے، جب اللہ کا ڈر خوف ہمارے دل میں آ رہا، اللہ سے ملنے کی خواہش نہیں ہو رہی تم لوگوں کو؟ ہم سب کو یہ خواہش رہنا نا، جب ہم نماز پڑھتے تو اللہ ہم سے ملاقات کرتے، ہم اللہ سے باتیں کرتے، اللہ ہمارے باتوں کو سنتے۔ کیسے بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ سے ربط نہیں رکھ رہے، اللہ سے تعلق نہیں جوڑ رہے، اللہ سے کیا ہے باتیں نہیں کرنا دل بول رہا، اللہ تم سے بات کرنا دل نہیں بول رہا۔ جب تم کو اللہ سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھو، جب اللہ تمہار سے بات کرنا بول تو قرآن شریف پڑھو۔ یہ دو چیزیں بھی کر سکتے نا اللہ کو راضی کرنے۔ کوئی پیسے دیتے بولتے وہ پورا دن جا کے اس کے گھر کے سامنے بیٹھتے، کب دیتے کینوں کیا نہیں کی بول کے، ایک دن پہلے سے فون نہ کرتے، یاد دلاتے رہتے پیسے دیتے بول کے۔ وہی اللہ اتنی خوبصورت زندگی بنائی ہماری۔